السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ وضربا اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلاً ایک مثال، رجلینی دو آدمیوں کی، احدہما ان میں سے ایک کون سا ہے، اب کمو با کاف میم گونگا ہے، لا نہیں، یقدرو کیا ہے وہ قدرت نہیں رکھتا، علی شیئن کسی چیز پر، وہو اور وہ کلن بوجھ ہے، علی مولاہ اپنے آقا پر، اینما جہاں کہیں، یوجہہ واو جیم ہا وہ بھیجتا ہے اس کو، لا یاتی نہیں لاتا، بخیرن کوئی بھلائی، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، ہوا وہ، ومن اور وہ جو، یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل انصاف کا، وہوا اور وہ، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے۔ اب یہاں پر دو کریکٹر پتہ چل رہے ہیں، ایک جو بہرا گونگا ہے، کچھ نہ کرنے کے قابل ہے، کوئی کام درست نہیں کر سکتا، جبکہ دوسرا جو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اس سے پوری شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی اس مثال سے سمجھانا کیا مطلوب ہے کہ حقیقی معبود اور غیر حقیقی معبود میں کیا فرق ہے۔ معبود حقیقی جو کچھ آپ کو بتاتا ہے وہ عدل و انصاف پر قائم ہوتا ہے، جو کہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسرا جو کچھ بھی وہ بیان نہیں کرتا اور جو کچھ وہ اس کو فالو کرے تو وہ کہاں پہنچے گا، یعنی اہل قبر نہ سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل اندھے اور بہرے کی مثالیں ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، غیب السماواتی آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین کا، وما اور نہیں، امر الساعتی معاملہ قیامت کا، الا مگر، کلمح البصری لام نیم ہا مانند جھپکنے نگاہ کے، ہوا او وہ، او ہوا یا وہ، اقرب زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر آنکھ کا جھپکنا یعنی جو نفع نقصان کا تعلق ہے تو وہ علم غیب سے کیوں ہے؟ کیونکہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا؟ نہیں، کچھ خبر نہیں کہ کسی کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو قیامت کو لانے کے لیے اللہ کو مستریوں فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اتنا ہی کہنا کافی ہے، کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں، اس لیے نفع نقصان کا علم کسی کو بھی پتہ نہیں، یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، اخرجکم اس نے نکالا تم کو، من بطونی باطانون پیٹوں سے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے، لا نہیں، تعلمون تم جانتے تھے، شیئن کچھ بھی، وجعل اور اس نے بنائے، لکم السمع تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل،
جب وقف کریں گے تو یہی گولتا ہاں میں بدل جائے گی، اسے وقف بالابدال بھی کہا جاتا ہے۔ لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بنو، یعنی سوال یہ ہے کہ کیا ہم شکر گزار ہیں، کیا ہمارے اعمال، سوچ، معاملات شکر گزاری کرنے والے ہیں؟ لہٰذا جو شکر گزاری ہے یاد رکھیں یہ نعمتوں کے بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی طرف، الطیری پرندوں کے مسخرات مسخر کیے گئے ہیں، فی جو السماء جیم واو واو آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن نہیں تھامے ہوئے ان کو، الا مگر، اللہ اللہ تعالیٰ، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایک قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو انسانوں کو دیکھ کر ہوائی جہاز دیکھے آپ دیکھتے ہیں تو کیسے اس نے اڑانا سیکھا، حالانکہ ان کی اڑان کئی گھنٹوں تک ہوتی ہے، کون پروں کو سکیڑتا ہے یا پھیلاتا ہے، یہ سب کی سب نشانیاں فضا میں بنا کے رکھنا اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اللہ کوئی اور تعالیٰ ہستی فضل نہیں۔ اس نے فضیلت دی، بعضکم تم میں سے بعض کو، علی لیسن بعض ہے بعض آپ پر، لوگوں کا رزق آیت میں۔ نمبر فمن 79 الذین تو تک۔ نہیں وہ لوگ، فضلوا جو فضیلت دیے گئے، برادی را دال دال پھیرنے والے لوٹانے والے، رزقہم اپنا رزق، علی ما ملکت اوپر ان کے جن کے مالک ہیں، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فہم تو وہ فیہ اس میں، سواء برابر ہوں۔ افبنعمت اللہ نون عین میم کیا بھلا اللہ کی نعمت کا، یجحدون جیم ہا دال وہ انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہے کہ وہ انکار، وہ منکر کیوں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم مزید جانیں گے کہ سورہ نحل میں توحید کے دلائل میں سب سے پہلے نفس کی نشانی اور پیدائش پر توجہ دی، پھر آفاق کی نشانیاں، پھر دوبارہ خارجی نفس کی طرف متوجہ کرنے کے بعد یہ مثال کہ اللہ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، پہلے وہ بچے کی شکل میں، اس کے بعد وہ خوراک کھاتا ہے، قد بڑھتا ہے، عقل اور علم میں اضافہ، پھر مخصوص وقت تک سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے تو غذا کم، عقل میں بھی کمی، یادداشت میں کمزوری، برداشت میں کمی، حتیٰ کہ پہلی جیسی شکلیں بھی نہیں رہتی، تمام باتیں بھولنے لگتا ہے، اور اسی کو ارذل العمر کہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، بعض بیماریاں مثلاً چمچ اٹھا کر کھانا کھانے کو بھول جانا، لباس بدلنا بھول جانا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس سے پناہ مانگی۔ تو وہ دعائیں کون کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں عاجزی، سستی، بزدلی، بہت بڑھاپے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ باللہ ان ارد الی ارذل العمر واعوذ باللہ من البخل والجبن۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میں حقیر عمر کی طرف لوٹائی جاؤں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بخل اور بزدلی سے۔ تو ارذل العمر یعنی بھولنے کی جو بیماری ہے، دنیا میں 12 ملین لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، جو آئندہ 3 گنا بڑھ جائے گی۔ تو جب زیادہ انسان کے اندر
کوئی پروڈیوس چیز ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ دماغ کے ساتھ چپکنے لگتی ہے۔ اس میں بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے کہ ابتدا میں بھولنے لگنا، شروع میں یہ 2 سے 4 سال تک رہتی ہے، گنتی کے نمبر کی پہچان، کھانا کھانا بھول جانا، حتیٰ کہ نگلنا بھول جانا۔ یہ چیز گھر کے روزمرہ میں اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے نمبر پہ اس میں 3 سال مریض کو کچھ یاد نہیں رہتا، گھبراہٹ پیدا، شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے فیملی ممبرز کو بھول جانا، کھانا نگلنا بھول جانا، لباس بدلنا، الفاظ کو سمجھ نہ پانا وغیرہ۔ تو اس کے لیے دعا اب ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، اور وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری، تکلیف اور مصیبت سے، جس نے اسے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اللہ نے کس نعمت کے چلے جانے کی یہاں پر بات کی؟ حافظے کی خرابی کی وجہ سے علم کے چھن جانے کی۔ یہاں تک آپ لوگ اس سے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔